والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 838 اور 839 ہے۔ یہ دونوں روایتیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت میں سے صرف مبشرات رہ گئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی نہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا چیز ہیں؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھے خواب ہیں۔ یہ مبشرات جو ہیں یہ اچھے خواب ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمانے قریب کا آ جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا، اور مومن کا خواب جو ہے نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہوگا۔ حضرات محترم، دونوں حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کر لی۔ اب جو پہلی حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا اب صرف نبوت میں سے مبشرات رہ گئے ہیں، یعنی کہ نبوت تو ہو گئی ختم، اب اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں۔ اور خواب جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ یا تو خواب کے اندر انسان کو ڈرایا جاتا ہے یا پھر خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ مومن کا جو خواب ہے نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، یعنی کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ وحی خدا بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا تو آپ نے کر دکھایا، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، سچا خواب تھا، 11 ستارے اور سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر جو پوری ہوئی 40 سال کے بعد پوری ہوئی۔ اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہر خواب کی تعبیر فی الفور پوری نہیں ہوا کرتی، اس میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں خواب کی 4 قسمیں ہیں، یہ آپ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ پہلی جو قسم ہے وہ ہے نفسانی خواب، دوسرا ہے شیطانی خواب، ایک ہے طبعی خواب، اور چوتھا ہے رحمانی خواب۔ ایک خواب تو وہ ہے جس میں شیطان انسان کو ڈراتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے نفسانی، جو انسان سوچ و وچار کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں اس کے خواب کے اندر منکشف ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رات میں مووی دیکھ کے سویا تو اس کو اسی قسم کی چیزیں نظر آئیں گی، اور اگر کوئی درود و سلام پڑھتا ہوا، اللہ کا ذکر کرتا ہوا سو گیا، اس کو خواب میں اچھی اور بہتر چیزیں نظر آئیں گی۔ تو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے امام ابن سیرین جو ہیں وہ سب سے بڑے امام ہیں، اور ایک خواب کی تعبیر کے ایک امام اور ہیں، امام علامہ نابلسی۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے انسائیکلوپیڈیا، خوابوں کا انسائیکلوپیڈیا، ان کی کتاب ہے تعبیر رؤیا۔ یہ خواب ڈراؤنے کیوں نظر آتے ہیں؟ اب اس کی وجہ بھی سن لیجئے، بڑی دلچسپ بات عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، خواب ڈراؤنے مرد کو کب نظر آتے ہیں، عورت کو کب نظر آئیں گے؟ اگر عورت ایام حیض میں ہو، عورت ایام حیض میں ہو اور اس کے ایام کے دن بگڑے ہوئے ہوں تو اس کو اکثر و بیشتر جو ہے وہ ڈراؤنے خواب نظر آئیں گے۔ اور مرد کو جو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، اس کی پیٹ اور معدے کی خرابی کی وجہ سے، اس کو غذا ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، بد ہضمی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ ایک ہے رحمانی خواب۔ رحمانی خواب ہر ایک کو نہیں آتا، کسی کسی کو آتا ہے، ہر ایک کو نہیں آتا، کسی کسی کو آتا ہے۔
اور ہر خواب کو ہر آدمی سمجھ بھی نہیں پاتا، ہر آدمی ہر خواب کو سمجھ میں نہیں پاتا۔ امام مالک سے پوچھا کیا ہر خواب کی تعبیر کوئی بتا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبوت کا یہ حصہ ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرات گرامی، جب ہم اپنا ذہن پاکیزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جو خواب ہوں گے وہ اچھے نظر آئیں گے، کیونکہ مومن کا سچا خواب جو ہے نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔